سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جب دعوے کرنے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے، تو پھر تیار رہنا لوگوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننے کے لیے۔ پھر وہ لوگ جو آپ کے اپنے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا خون ہیں، وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ اس نے ہماری نسل کو داغ لگایا۔ پھر وہ لوگ جو کبھی آپ کے دوست ہوا کرتے تھے، جب آپ امامہ باندھیں گے، جب آپ دین کی بات کریں گے، تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، ایک عاشق رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے تیار رہے، اور یاد رکھ لینا کہ دعویٰ کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، دین اسلام پہ چلنے کا، تو یاد رکھ لو کہ پریشانیاں اور مصیبتیں یہ دونوں اس طرح آئیں گی جیسے کہ اونچائی سے پانی کو چھوڑا جائے تو جتنی سپیڈ سے پانی نیچے آتا ہے اس سے زیادہ سپیڈ سے آپ پر مشکلیں پریشانیاں آئیں گی۔ کبھی روزگار کی پریشانی، کبھی معیشت کی پریشانی، کبھی اپنا یوں سمجھیں کہ کوئی دل آزاری کرے گا، آپ کا اپنے عزیز دل آزاری کریں گے، دوست احباب دل آزاری کریں گے، لیکن صبر شرط ہے۔ کیونکہ اگر آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں نا، تو پھر یقین جانیں کہ آپ اس پہاڑ کی مانند ہو جائیں گے کہ جس پر لوگ تیر برساتے ہوں اس کو پرواہ نہ ہو۔ پہاڑ کو کیا پرواہ ہوگی اس لوگوں کے تیر برسانے سے؟ مضبوط رہیں اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، سچا مسلمان بنائے، اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ موت آ سکتی ہے۔ آپ یہ بات آپ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ حالات کیسے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، وقت ہے موت تک۔ آپ نے تکلیف کو برداشت کرنا ہے، پریشانیوں مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے موت تک۔ لیکن اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو موت آنے کے بعد جو انعامات اللہ تبارک و تعالی آپ کے صبر کے عوض آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔